نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ گر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شانتا کروز کی سرزمین پر یہ سالانہ سنی اجتماع جس میں آپ اور ہم اس وقت سب شریک ہیں، اس اجتماع کے انعقاد کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک بڑی تعداد میں مسلمان اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے ہیں۔ یہ ایک بڑا پاکٹ ہے مسلم کا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس اکثریتی مسلم علاقے میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بے راہ روی کے شکار ہیں، جن کی زندگی قانون اسلام سے کوسوں دور ہے، جن کی صبح اور جن کی شام اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزرتی ہے۔ اور اب تو سچویشن تقریباً پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہ ہو گئی ہے کہ سب کی باتوں کا اثر تو ہوتا ہے، اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ دل اتنا سخت ہو گیا، قلب اتنا مردہ ہو گیا کہ ہر جمعہ کو مساجد سے خطیب امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہیں، ہر بڑی راتوں میں خطیب امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہیں، ہر بڑے مہینے میں بڑی راتوں کے اندر خطبہ اپنے خطاب کے ذریعے امت مسلمہ کو بھولا و سبق یاد دلاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے اندر ایک اینچ کا بھی فرق قطعی طور پر دکھائی نہیں دیتا الا ماشاء اللہ۔ اور کبھی کبھی ہماری قوم یہ تصور کرتی ہے کہ مولانا لوگ تو بیچارے یہی کام کرتے ہیں تو یہی بتاتے رہیں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ کیسا دل مسلمان کا ہو گیا جس دل پر قرآن کا اثر نہ ہو،
وہ اچھا دل کہلانے کے کا حقدار نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا دل ہے، ایسا دل ہے، ایسا دل ہے کہ اس دل پر اللہ نے گویا اپنی مہر لگا دی ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ عز و جل کی کتاب کا اثر، قرآن مقدس کی آیتوں کا اثر ان لوگوں پر کتنا ہوتا تھا جن کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں گزرتی۔ قرآن مقدس کا اثر ان کی زندگی پر کتنا ہوتا جن کی زندگی یاد الہی میں گزرتی۔ قرآن مقدس کا اثر ان پر کتنا ہوتا جن کی رات تہجد کے ساتھ ساتھ ہزارہ رکعت نفل ادا کرنے میں گزرتی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کا ماننے والا مسلمان اتنا بے باک ہو گیا کہ اس کے دل میں قرآن کی آیتوں کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ ہم نے بہت ساری بیماریوں کے علاج کے حوالے سے ڈاکٹر کے پاس دھکے کھائے، ٹیسٹ کروایا، لیکن کبھی اس بیماری کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس پالنہار حقیقی کے حکم کو پاتے ہی زمین حرکت میں آ جائے، آسمان حرکت میں آ جائے، چرند و پرند اطاعت کے لیے مجبور ہو جائیں، فرشتے اس کی ایک بات اور ایک ارشاد کے خلاف عمل نہ کریں، بلکہ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لیکن اس مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اس مسلمان کا دل کتنا سخت ہو گیا۔ ایک تو ہونا سخت ہونا ہے، اور اس سے بھی خطرناک جو پوزیشن ہے وہ اس مسلمان کے دل کی ہو گئی ہے کہ آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، وہی مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہے، بلکہ مجبور کیا، وہ یہ کہنے میں بے باک ہو گیا ہے مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ نادانو، تم نے اللہ کی کتاب کو قابل عمل نہیں سمجھا۔ وہ کتاب جس کتاب کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت جل جلالہ نے لیا، وہ کتاب جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سننے پر اللہ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے، اس کتاب کے بارے میں اگر تم یہ کہو کہ یہ کتاب آج کے دور میں قابل عمل نہیں، اس پر عمل ممکن نہیں ہے، تو میں بھی یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پھر ترقی کا انتظار مت کرنا، زوال سے تم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ یہ کتاب آئی ہی اس لیے کہ اس کو تھامنے والے کو یہ کتاب بلندی عطا کرے۔ میں ایک حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کی پستی کا سبب بھی بتا دوں اور مسلمانوں کے عروج کی وجہ بھی بتا دوں، تاکہ ایک حدیث کی روشنی میں آپ اپنے عروج و زوال کی داستان کو سمجھ سکیں اور عروج و زوال کے سبب کو سمجھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ عز و جل ایک قوم کو بلندی عطا کرے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم کو اللہ عز و جل تباہ کر دے گا، پستی کی طرف لے جائے گا۔ پتہ یہ چلا یہ قرآن عروج کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، اور جو اسے تھامے گا یہ کتاب اسے بلندی کی طرف لے جائے گی، اور جو اسے چھوڑ دے گا پوری دنیا مل کر کے بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس کتاب کو چھوڑنے والا، اس کو نظر انداز کرنے والا زوال کی پگڈنڈی کی راہ پر چلنے والا بن جائے گا۔
اللہ کے کتاب کا اثر، قرآن مقدس کی آیتوں کا اثر اگر مسلمان کی زندگی پر نہیں پڑتا تو آپ نے بڑا سمجھا کس کو ہے؟ حیرت کی بات ہے، اگر کوئی حکمراں تمہیں کوئی بات کر دے تو تم فوراً اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، کوئی پولیس کہہ دے تو اس کی بات کا اثر قبول کر لیتے ہو، کوئی تمہیں کچھ کہہ دے تو اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، استاد کہہ دے اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، پیر کہہ دے تو اس کا اثر قبول کر لیتے ہو۔ نادانو، خدا سے بڑا بھی کوئی ہے؟ آخر کیا ہو گیا؟ جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں جس نے زندگی دی، ہمیں جس نے پیدا کیا، ہمیں جس نے ماں باپ جیسی عظیم دولت دی، ہمیں بیوی بچے دیے، ہمیں عزت دی، ہمیں ایمان دیا، یہ سب کچھ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم سب کی باتوں کا اثر قبول کرتے ہیں، اللہ کی کلام کا اثر ہمارے دل پر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے بڑھ کر کے سخت دلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کے ہماری قساوت قلب کی پوزیشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو دل اتنا سخت ہو جائے، اس دل کی وجہ سے وہ انسان تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اس کی قسمت کے اندر پھر ترقی مضمر نہیں ہوا کرتی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اثرات کو قبول کرو، اس کے فرمان کو قبول کرو، اس کی تلاوت سنو تو کیفیت اپنے اندر پیدا کرو، اس کی تلاوت کے بعد اس کے ترجمے کو سن کر اللہ عز و جل کا فرمان سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تک کہ یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں کبھی عروج آ ہی نہیں سکتا، کامیابی آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کو تھام کر عرب کے بدو تاجدار بن گئے، یہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کرنے کے بعد بہت ساروں کو ولایت کا مرتبہ نصیب ہو گیا، یہی وہ کتاب ہے جس کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کو فالو کرنے کے بعد وہ انسان جو دنیا میں غیر متعارف تھا مشہور و معروف بھی ہو گیا، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو تھامنے کے بعد اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں سرخ روئی عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو قبر میں بھی دل بہلائے گی اور میدان محشر میں عروج کا سامان بن کر بلند و بالا مقام تک لے جائے گی۔ دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں جس کا علاج اللہ نے اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو، دنیا میں کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کے حل اللہ نے اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو، دنیا میں کوئی ایسا راستہ کامیابی کا نہیں ہے جو اللہ کی کتاب نے نہ بتایا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھا بھی کرتے، قرآن سمجھا بھی کرتے، اور قرآن کو عمل کی کتاب تصور کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کیا کرتے۔ میں نے کل ہی رات ایک بیان کے اندر کہا تھا، حیرت کی بات ہے، ڈاکٹر اگر آپ کو پرسکرپشن لکھ کر کے دیتا ہے تو آپ اس پرسکرپشن کو لے کر اپنی جیب میں رکھیں گے تو آپ کو شفا نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے پرسکرپشن کے اندر جو ٹیبلٹ، جو میڈیسن لکھی ہے، آپ اسے جا کر خریدو، خریدنے کے بعد اتارو، جب پیٹ میں وہ چیز جائے گی تو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ نادانو، ڈاکٹر کے لکھے ہوئے پرسکرپشن کو تم سے پڑھنے کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ اس میں موجود انسٹرکشن کو فالو کرتے ہو، لیکن جب میرا کریم تم کو قرآن کے ذریعے کہتا ہے یہ کرو، کرنے کے لیے تیار نہیں، اس سے بچو، بچنے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، قرآن مقدس کی اثر انگیزی کس طریقے سے تھی، لوگوں نے قرآن کا اثر کس طریقے سے قبول کیا تاکہ آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو سکے۔ اس لیے کہ انسانوں کے بارے میں سننے کے بعد اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر قصص بھی موجود ہیں، یہی وجہ ہے قرآن مقدس میں اولیاء کا طریقہ حیات بھی موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں نیک بندوں کے اوصاف
اوصاف بھی موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر مومنین کے اوصاف بھی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے منافقین کی کیفیات کا تذکرہ بھی موجود ہے، تاکہ اس سے بچا جائے اور مومنین کے اوصاف اپنی زندگی میں پیدا کر کے اس راہ پر چلا جائے جو راہ کامیابی کی راہ ہے، جو راہ کامرانی کی راہ ہے۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ بات بیٹھ سکے اور آپ قرآن مقدس کے ترجمے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھ سکیں کہ اللہ کی کتاب کی تاثیر کس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جو اثر کو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے کیا درجات اللہ عز و جل نے رکھے ہیں۔ میں نے تلاوت کی وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اللہ اکبر، حالانکہ خود کہہ رہا ہے، خود فرما رہا ہے، اور کہتا ہے اپنے محبوب سے تم بھی فرما دو۔ پتا چلا جو بات اللہ فرما رہا ہے وہ کتنی عظمت والی ہوگی، اور محبوب سے جو بات کہلوا رہا ہے وہ کتنی عظمت والی ہوگی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے میرے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر، تواضع، عاجزی، انکساری، اگر کسی کی زندگی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو، اکڑ نہ ہو، اور اس کے اندر تواضع ہو، تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ اس کو خوشخبری سنانے کا پیغام عطا فرماتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا ماننا، اور بڑا بن کر کے چلنا، اور بڑا تصور کرنا۔ اگر کوئی خود کو بڑا تصور کرتا ہے، اللہ اسے چھوٹا بنا دیتا ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے، اسے رسوا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے واضح طور پر فرما دیا کبریائی میری چادر ہے، جو اسے گھسیٹنے کی کوشش کرے گا میں اسے تار تار کر دوں گا۔ عبادت کر کے بھی تکبر نہ کرو، دولت کی بنیاد پر بھی تکبر نہ کرو، اقتدار کی بنیاد پر بھی تکبر نہ کرو، ساری کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں آواز پہنچائی جاتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لو، اللہ سب سے بڑا ہے، کبھی بھی تکبر نہ کرنا۔ اور اگر کوئی بندہ علم کے اعتبار سے بڑے مقدس مقام پر فائز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دولت کا انبار اس کے پاس موجود ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اکڑتا نہیں ہے، تواضع کرتا ہے، تو ایک ہوتا ہے، جملے پر توجہ چاہوں گا، ایک ہوتا ہے خود کو بلند سمجھنا اور خود کے اندر تکبر پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے خود کو کچھ نہ سمجھنا اور متواضع ہو جانا۔ تو پھر میرا کریم اس تواضع اختیار کرنے والے، خود کو کچھ نہ سمجھنے والے، عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے والے کو اب اپنے حبیب سے کہلواتا ہے میرے محبوب تم ہی ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، سب کچھ ہوتے ہوئے اگر کوئی تواضع اختیار کرے، سب کچھ ہوتے ہوئے اگر کوئی منکسر المزاج ہو، متواضع ہو، تو رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے خوشخبری سنا دو میرے محبوب، خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے خوشخبری سنا دو متواضع کو، تواضع کرنے والوں کو۔ اب یہ تواضع کرنے والے کون ہیں؟ آپ بھی کہیں گے میں تو بہت منکسر المزاج ہوں، میں تو بہت نرمی سے لوگوں سے پیش آتا ہوں، مجھے گھمنڈ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے کروڑ روپے عطا فرما دیے، مجھے گھمنڈ نہیں ہے کہ میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوں۔ آپ کے ہمارے متواضع کہنے سے ہم نہیں بن جائیں گے، اللہ نے ہر ایک کو کھولا ہے، متقی کو بھی کھولا ہے۔ ہم کہیں پرہیزگار ہیں تو قرآن نے کہا تمہارے کہنے سے تم پرہیزگار نہیں ہوگے، متقین کی تعریف پہلے دیکھو تمہارے اندر ہے۔
اگر وہ صفات تمہارے اندر ہے تو تم متقی ہو. گلے میں مالا پہننے سے کوئی متقی نہیں بن جاتا. اسی لیے قرآن نے کھولا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں. اور پھر ایک اور مقام پر متقین کو کھولا تو قرآن نے کہا اعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جنت تو متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے. کون ہے متقین؟ جو خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کے نام پہ عطا کرتے ہیں. غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والے سے محبت فرماتا ہے. تو یہاں بھی اللہ عز و جل نے متواضع کو کھولا کہ کون ہے جس کے اندر تواضع موجود ہے. اب اس تواضع کرنے والے کو اور تواضع اختیار کرنے والے کی جو صفات بیان اللہ نے فرمائی، اس میں پہلی صفت ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جو متواضع ہوگا، جس کے اندر عاجزی انکساری ہوگی، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اللہ کا فرمان سنایا جائے، تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اس کے دل پر اللہ کی آیات کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ معبود برحق کا فرمان ہے، یہ سب سے بڑے کا فرمان ہے. یہ سنتے ہی وہ لرزنے لگتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کانپنے سے مراد کیا ہے جانتے ہو؟ ایک مفسر فرماتے ہیں جس طرح کرنٹ لگتے ہی آدمی ہلنے لگتا ہے، ایسے ہی اللہ کی آیات کو سن کر کے جو متواضع بندہ ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے. یہ ہماری کیفیت؟ کیا ہماری زندگی میں اللہ کے کلام کا اثر ہے؟ کیا اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ہم تو سنتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ہزارہا آیتیں، ہزارہا احادیث آپ کی سماعتوں کے حوالے علماء نے کی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں الا ماشاء اللہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں. اور یوں سمجھتے ہیں موج مستی کی عمر ہے، کرو کھاؤ پیو اور زندگی گزارو. اے نادانو، ہوش کے ناخن لو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن متواضع بندوں کی صفت بیان کرتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم. اللہ اکبر. اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے. جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو یہ شور و گل نہیں کرتے. جو متواضع ہیں وہ اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد ان کا دل کانپنے لگتا ہے، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے شور نہیں کرتے، معبود کی شکایت نہیں کرتے، معبود کا شکوہ نہیں کرتے کہ یہ ساری مصیبتیں ہمارے دروازے پر کیوں. اے اس علاقے میں بسنے والے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مصیبت کس کی طرف سے آتی ہے؟ تکالیف کس کی طرف سے آتی ہے؟ آزمائشیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ تو خود قرآن نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مصیبتیں وہی تمہیں پہنچتی ہیں، انہی کو وہی مصیبتیں پہنچتی ہیں جو اللہ نے لکھ دی ہیں. تو جس نے مصیبتیں لکھی ہیں اور مصیبتیں جس کے اذن سے پہنچتی ہیں، تو اب تم ادھر ادھر مصیبتوں کا علاج تلاش نہ کرو. اگر تم علاج تلاش کرنا چاہتے ہو وہ مولانا،
وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے۔ اب مومنین کو چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو چاہیے اپنے رب پر بھروسہ کرے اور کہے تو نے مصیبت بھیجی، تو نے امتحان میں گرفتار کیا ہے، اگر تو چاہے گا تو پل کے جھپکتے یہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ قطعی طور پر کوئی اس سے یہ مراد نہ لے کہ اللہ کسی اللہ کے دوست اور مقرب بندے سے مصیبتوں کو نہیں ٹالتا، ان کے وسیلے سے مصیبتیں نہیں ٹالتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ والوں کی ذات کی بات تو بہت دور کی ہے، اللہ والوں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو اللہ اس میں بھی طاقت پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بیٹے، خود نبی ہیں، اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یہ بینائی آئی کیسے آئی؟ تو قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ یہ قمیص جو یوسف علیہ السلام کا قمیص تھا، کہا گیا یہ قمیص لے جاؤ اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے جیسے ہی قمیص یوسف رکھا گیا، اللہ نے فوراً بینائی کو واپس عطا فرما دی۔ یاد رکھیں، حقیقی تاثیر پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے، لیکن ہر چیز میں دوام تاثیر تبھی شفا ملتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو بیمار ہوں گے تو اللہ سے شفا مانگیں گے، نادان تو ڈاکٹر کے پاس جاتا کیوں ہے؟ مسجد ہی میں چلا جا اور وہی جا کر مسجد میں لیٹ جا، مولا شفا عطا فرما، مولا شفا عطا فرما۔ نہیں، دوا کرانے کا بھی حکم ہے، طبیب کے پاس جانے کا بھی حکم ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے یہ شفا دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے یہ ذرائع رکھے ہیں شفا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت غور سے اور دل سے سماعت فرمائیں، ایک سبق لے کر کے آج اٹھیں۔ مصیبت جب پڑتی ہے تو وہ لوگ جن کے دل پر اللہ کی آیتوں کا اثر ہوتا ہے اور جو متواضع ہوتے ہیں، وہ اس مصیبت کا شکوہ نہیں کرتے، وہ صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں، اس لیے کہ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے۔ الصبر مفتاح الفرج، یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ جسے یہ دولت نصیب ہو جائے وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہی اتنا طویل موضوع ہے کہ میں اس پر کیا عرض کروں، میرے پاس نہ اتنا وقت ہے، 15 منٹ ٹوٹل بچے ہیں، اس میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ تو متواضع کی پہلی صفت، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے ذکر کو سننے کے بعد اس کا دل لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو گھبراتا نہیں ہے، صبر کا دامن تھام لیتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز فرمائی والمقیم الصلاۃ، اور نماز برپا رکھنے والے، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ میں نے ایک نکتہ شب معراج کے موقع پر عرض کیا تھا، سب یہی کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، کوئی غلط نہیں کہتا کہ نماز معراج کا تحفہ ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی اور اضافے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز شب معراج کا تحفہ نہیں ہے، 5 وقت کی نماز شب معراج کا تحفہ ہے۔
ہم دو پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے. ہم نے فجر بستر میں گل کر دی, عشاء تھکان میں گل کر دی, عصر جو ہے کاروبار میں گل کر دی, اور پھر کہتے امام صاحب سے دعا کریں 2 وقت کی پڑھتا ہوں اور بھی 3 وقت کی میری عادت بن جائے. تو آپ کو تحفہ تو اللہ نے حضور کے ذریعے 5 وقت کی پہلے تو دیا تھا 50 وقت کا تحفہ, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کم ہوتے ہوتے 5 ہو گیا, اور پھر یہ 5 وقت کی نماز ہو گئی. لیکن میرے کریم کی مہربانی پر قربان اور اس کے کرم پر قربان کہ پڑھو گے 5 ثواب ملے گا, 50 کا ثواب ملے گا. تو جو متواضع ہوتا ہے وہ 1 وقت کی نماز کا پابند نہیں ہوتا, وہ 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے. اور یہی نہیں, قائم کی بات ہوئی ہے, جیسے تیسے والی بات نہیں. شرائط نماز کا اہتمام, فرائض نماز کا اہتمام, واجبات نماز کا اہتمام, طریقہ نماز کا اہتمام. اور نماز جب پڑھتا ہے تو گم ہو جاتا ہے اپنے رب کی یاد کے اندر اور محبت میں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے کہ جسم کہیں ہوتا ہے اور دل کہیں ہوتا ہے, اور حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب, نماز اس وقت تک مکمل کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو. ہمارا دل کہاں ہے؟ میں اسی لیے یہاں پر ایک بڑی تعداد علماء کی موجود ہے. وادی نور میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 عظیم علماء کو جن کی 50 سالہ سے زیادہ خدمات پر, ایک کو داعی اسلام اور ایک کو سفیر اسلام کا ایوارڈ دیا گیا. وہ کون سی چیز تھی جس نے بہت زیادہ مجھے متاثر کیا؟ آپ جانتے ہیں, دونوں امام ہیں. حضور مفکر اسلام بھی آج برطانیہ میں امامت کرتے ہیں, اور رئیس المفسرین بھی آج امامت کرتے ہیں, اور دونوں کی اولاد کیپیبل ہے, لاکھوں دونوں کی اولاد کماتی ہے. وہ چاہیں تو گھر بیٹھ جائیں, عمر بھی اتنی زیادہ ہو چکی, دونوں 75 کراس کر چکے ہیں. ایک کی 86 سال کی ہے, ایک کی 80 سال کی ہے, پھر بھی مسجد میں نماز کے اندر. میں نے جب جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا ہاں گھر بیٹھ کر کھا تو سکتے ہیں, لیکن جماعت کا ثواب ملے گا کہاں سے؟ تو جب جماعت سے نماز پڑھنا ہی ہے تو پھر کیوں مصلی چھوڑیں؟ زندگی تو مصلی پر گزر گئی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس بھی مصلی ہی پر نکلے, اس لیے ہم نے امامت نہیں چھوڑی. آپ ذرا سوچو تو صحیح, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ ہے اقامت صلاۃ. یاد رکھو, نماز کی طرح پڑھو. ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کے یہیں قریب میں چوپاٹی ہے, آپ چوپاٹی پہ ٹوپی پہن کر امامہ پہن کر تو نہیں جائیں گے. وہاں جو جانا ہوگا, یا سوئمنگ پول کے لیے جس کو جانا ہوگا, بیچ پہ جس کو جانا ہوگا, وہ برمنڈا پہن کر کے جائے گا. اور مسجد میں تو برمنڈا پہن کر کے نہیں آئے گا, شارٹ پہن کر کے نہیں آئے گا, شارٹ پینٹ پہن کر کے نہیں آئے گا. یہاں آئے گا تو کرتا پائجامہ پہن کر کے آئے گا. نادانو مجھے بتاؤ, جہاں جانا ہے وہیں کے اعتبار کا لباس پہنتے ہو, وہیں کے اعتبار کا کپڑا پہنتے ہو, وہیں کے اعتبار کا انداز اختیار کرتے ہو, تو جب تم اللہ کے گھر میں آ ہی چکے ہو تو پھر دوسرے جھمیلوں کو ساتھ میں لاتے کیوں ہو؟ سب کو باہر رکھو, تھوڑا سا وقت تو میرے رب کے لیے دے دو. توجہ ہو تو اس کی طرف, خیال ہو تو اس کی طرف, دل لگا ہو تو اس کی طرف, اور یہ تصور قائم کر لو میں نماز پڑھ رہا ہوں, کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے پیر کے سامنے جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں, بیٹھتے بھی نہیں ہیں. پیر صاحب دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اللہ عز و جل ایسا شیخ عطا فرمائے جس شیخ کے اندر جتنی خوبیاں شریعت کے اندر بتائی گئی وہ ساری خوبیاں موجود ہوں. یقیناً ان کا احترام ضروری ہے, لیکن سنو, اگر سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے
تو وہ میرے معبود کی بارگاہ ہے، پالنہار حقیقی کی بارگاہ ہے۔ ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے رہو اور اس تصور سے نماز پڑھو، وہ دیکھ رہا ہے، اور جب تمہاری ادائیں اسے پسند آ گئی تو یہ پروردگار جل جلالہ تمہاری ایک نماز کے ذریعے تمہیں وہ بلندی عطا کر دے گا جس بلندی پر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہ پہنچا سکتی ہے اور نہ تم کو اس بلندی سے کوئی گرا سکتی ہے۔ نماز کی طرف پڑھو، جو کام جب کا ہے جیسا ہے ویسا کرو۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کے اثر کو قبول کرو۔ جب اللہ کی کتاب سنو تو یہ تصور کرو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرما دیا، ہمارے معبود برحق نے فرما دیا۔ جب اس تصور کے ساتھ، جب اس یقین کے ساتھ، جب اس اطمینان کے ساتھ، جب اس توجہ کے ساتھ اپنے مالک کا کلام سنو گے اور اس کے اثرات کو دل میں قبول کرو گے تو پھر وہ پالنہار حقیقی کس طرح سے راضی ہوگا، اس کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے۔ میں صرف ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں، اگر ماں کی بات مان لو تو ماں خوش ہو جاتی ہے، باپ کی بات مان لو تو باپ خوش ہو جاتا ہے، استاد کی بات مان لو تو استاد خوش ہو جاتا ہے۔ اگر خدا کی بات مانو گے خدا خوش نہیں ہوگا۔ باپ دے دے کے کیا دے گا؟ 2-4 روپے 2-5 کروڑ دے دے گا۔ استاد دے کر کیا دے گا؟ دعائیں دے دے گا۔ ماں دے کر کے کیا دے گی؟ دعائیں دے دے گی۔ اور اگر خدا راضی ہو گیا تو دونوں جہاں کی خوشیاں وہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے مانو اس کی بات کو، اگنور مت کرو، نظر انداز مت کرو، اس کے فرمان کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کرو۔ وقت اتنا نہیں کہ میں قرآن کی اثر انگیزی کی داستان آپ کے سامنے پیش کر سکوں، واقعات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حقیقت یہ ہے قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کتاب کی تاثیر اگر کوئی قبول کر لے اور جس کے دل میں اللہ کی کتاب کے اثرات پیدا ہو جائیں، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، اس کتاب کے اثرات ہم نے قبول کرنے سے بے توجہی برتی جس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی اس کتاب کا اثر قبول کرنے والوں نے کس طرح سے قبول کیا؟ وہ امام اعظم جنہوں نے جس جگہ پر آج ان کا مزار اقدس ہے، 6,000 قرآن مقدس جس جگہ آج مزار وہاں پر انہوں نے تلاوت کیے تھے، اس جگہ پر 6,000 قرآن مقدس، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، ان سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے بارے میں ہمیں بھی تھوڑا سا اطمینان ہو جائے، جو بخشش کا سامان بن جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے زندگی میں بہت کچھ اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن جس عمل پر مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے میرا مولا مجھے بخش دے گا، وہ عمل بس اتنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ امام اعظم جو 6,000 قرآن مقدس جس جگہ پر آج ان کا مزار اقدس موجود ہے وہاں انہوں نے ختم کیا، جانتے ہیں ایک رات مسجد میں نماز کے لیے پہنچے، امام نماز پڑھا رہے تھے، امام نے قرآن مقدس کی تلاوت کی اور سورہ زلزال پڑھا، اس نے امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی جس کے اندر آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ امام اعظم سنے زارو قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی اور سارے مصلی مسجد سے نکل گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے خادم سے کہا کہ آج کی رات مجھے مسجد میں رہنے دو، میں پوری رات آج مسجد میں رہنا چاہتا ہوں، تم باہر سے تالا لگا کے چلے جاؤ۔ خادم نے مسجد کے
باہر سے تالا لگا دیا، امام صاحب اندر ہی رہے اور پوری رات امام صاحب نے نماز میں خرچ کی۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا اور خادم نے مسجد کا دروازہ کھولا، کھول کے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے، امام اعظم مسجد کے ایک کنارے پر کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لے کر کے صرف اتنا عرض کرے، اے اللہ تو نے اگر نعمان کو بخش دیا تو یہ تیرا بہت کرم ہوگا، اے اللہ اگر تو نے نعمان کی مغفرت فرما دی تیرا بہت کرم ہوگا۔ اتنے میں وہ خادم قریب پہنچا، امام اعظم نے محسوس کر لیا کہ کوئی آیا ہے، دیکھا اس کو اور دیکھنے کے بعد اس سے فرمایا، سنو جو تم نے دیکھا ہے نا یہ کسی کو بتانا نہیں۔ اللہ اکبر، ولی جو ہوتا ہے اپنی ولایت چھپایا کرتا ہے، چھپایا نہیں کرتا۔ یہ کیسے اللہ کے ولی تھے، رات بھر عبادت میں گزری، اور نیکی تو آدمی دکھایا کرتا ہے، بتایا کرتا ہے اور چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو جائے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 آیتوں نے امام اعظم کو پوری رات عبادت کے لیے آمادہ کر دیا۔ ہم پورا قرآن سننے کے بعد بھی گناہ نہیں چھوڑتے اور ہماری زندگی عبادت و ریاضت کے اندر گزرتی نظر نہیں آتی۔ ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، بڑے عظیم ولایت کے مقام پر فائز تھے، جن کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ تخت خلافت پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے والوں نے عوام کا جتنا پیسہ لیا ہو ان سارے پیسوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ کیا اولاد تھی اور کیا تربیت تھی، اللہ اکبر۔ پلان بنا، دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد آرام کریں گے، قیلولہ کے بعد اٹھیں گے، عوام میں اعلان ہوگا، سب آئیں گے، پیسہ لے کر کے جائیں گے۔ 18 سال یا 16 سال کے بیٹے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے مشورہ کیا، پوچھا، بیٹے میں تھوڑی دیر آرام کر لوں دوپہر کے بعد، اور اس کے بعد جن کا پیسہ نکلتا ہے اور جن کا پیسہ لیا گیا تھا ان کو لوٹا دیا جائے، اور میں اس کے بعد اٹھ کر کے اعلان کر دوں گا۔ بچے نے کہا، نہیں ابا، اسی وقت آپ اعلان کر دیجئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا، بیٹے تم اتنی جلدی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو برجستہ بیٹے نے کہا، کیا ابا جان عصر تک آپ زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ یہ کیفیات تھی، یہ حالات تھے۔ ہمارا حال اتنا برا ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو، زندگی کو سیدھی روش پر لے کر کے جاؤ۔ وہ سارے قوانین جو اللہ عز و جل نے اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، تجارت و معیشت کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاملاتی اعتبار سے ہمیں قرآن کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائے، ان سارے قوانین کو اپناؤ، تبھی جا کر دنیا اور آخرت میں سرخ روئی حاصل ہوگی۔ 2 چیزیں آج سیکھ کر کے اٹھو۔ پہلی چیز، قرآن پر عمل اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل، اس لیے کہ ان 2 چیزوں کو تم نے عمل کا ذریعہ بنا لیا تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو میرے کریم نے فرمایا، رب نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل پروردگار آج کی ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہماری زندگی میں تبدیلی کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔